اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا اسماعیل صاحب کی آواز میں بہت ہی پیارا بیان، اجتماع بیانات سننے کے لیے بہت اہم ہدایات۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں جب صحابہ دین کی باتوں کو سننے کے لیے بیٹھتے تھے تو اتنے مل مل کر بیٹھتے تھے کہ اگر ان کے سروں پر چادر بچھا دی جائے تو درمیان میں جھول نہیں پڑتی تھی۔ یہ سنت ہے، نبی کا طریقہ ہے، اور جو نبی کے طریقے پر اپنے آپ کو ڈالتے ہیں اللہ انہیں ہدایت دیتا ہے۔ لہذا ہر آدمی اپنے سامنے دیکھے کہ جگہ ہے تو اس جگہ کو پر کر لو، مل مل کے بیٹھ جاؤ۔ اللہ نے ہوا چلا رکھی ہے، کوئی تقریر کی بات نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنے سامنے دیکھے، اگر جگہ ہے تو اپنے آپ کو اس جگہ آگے بڑھا کر جگہ کو پر کر لے، نبی کی سنت سمجھ کر کہ میرے نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ آداب ہے کہ ایمان کی مجلس میں مل مل کے بیٹھنا اور قریب ہو کر بیٹھنا۔ اور شیطان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب دو نماز میں، جماعت کی نماز میں جب دو مسلمان اپنے درمیان میں جگہ چھوڑتے ہیں صف میں، تو شیطان ان کے بیچ میں ایسے گھستا ہے جیسے بکری کا چھوٹا بچہ جگہ ملنے پر گھس جاتا ہے۔ آپ ایسا نہ سمجھیں، ایسی مجلسوں میں ہم اپنے بیچ میں جگہ چھوڑیں گے، وہ آگے بیٹھے گا، اور بیٹھے گا تو آپ کو چین سے سننے دے گا نہیں، وہ کہاں گھمائے گا۔ ہاں، لوگ کہتے ہیں نا نماز وسط سے آتے ہی آتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری نمازیں سنت سے ہٹی ہوئی ہیں۔ حدیث سے پوچھتے فرماتے ہیں میرا بندہ ایک بارش میں ہی جب پڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں۔ ہماری نیتیں اور اس کے ارادوں پر اللہ کا فیصلہ ہے، اس لیے اخیر تک بیٹھیں۔ بیچ میں شیطان پیشاب کا وہم لا کر یا کوئی کامیاب دلا کر، یا تمہارے جیب میں موبائل ہے اس موبائل کو کسی کو چکر میں ڈال کر پھر میرے دوستو یہاں سے اٹھائے گا، وہ یہاں سے اٹھنا نہیں ہے۔ اپنی تمام تقاضوں کو دبا کر اخیر تک بیٹھنا ہے۔ جو لوگ ایمان کی مجلس میں اول سے لے کر اخیر تک بیٹھتے ہیں ان کے لیے حدیث میں بشارت ہے کہ ایمان کی مجلس میں اخیر تک بیٹھ کر دعا کے بعد جو لوگ اٹھ کر جاتے ہیں، آسمان سے ایک فرشتہ ان کے لیے اعلان کرتا ہے کہ اللہ نے تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا اور اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی۔ یہ اخیر تک بیٹھنے پر ہے، اس لیے اخیر تک بیٹھیں، بات کو سنیں، تشکیل ہو تو اپنے لیے سوچیں میں کیا کروں۔ اگر ہمت نہیں ہو رہی تو اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تیرے دین کے تقاضے پر مجھ سے تقاضا ہو رہا ہے، میری ہمت نہیں ہو رہی، مجھے ہمت عطا فرما۔ جیسے تو نے تیرے نبی کے صحابہ کو تیرے نبی والی محنت کے لیے توفیق عطا فرمائی تھی، مجھے بھی توفیق عطا فرما۔ میں بھی تیرے نبی کا امتی ہوں، مجھے بھی تیری نبی والی محنت کے لیے جان مال لگانے کی توفیق عطا فرما۔ یہ دعا کرنی چاہیے آدمی کو، اور بیٹھے رہنا چاہیے، اور نہ ہمت نہ ہو تو اس پر ندامت کرنی چاہیے۔ حضور کے زمانے میں جن صحابہ کے پاس اسباب نہیں ہوتے تھے اور اللہ کے نبی کے پاس بھی اسباب نہیں ہوتے تھے تو اللہ کے نبی ان سے کہ بھائی تم گھر واپس جاؤ، میرے پاس ہے نہیں، میں تمہیں لے جاؤں، تمہارے پاس بھی نہیں ہے۔ تو وہ صحابہ روتے ہوئے جاتے تھے گھر کہ آج ہمارے پاس کوئی سبب نہیں جس سے ہم اللہ کے راستے میں جا کر ہم بھی اپنی قربانی دیں۔ تو اللہ نے ان کی ادا کو قرآن میں بیان کیا ہے، ہاں، کہ میرے بندے ایسے ہیں جن کے پاس میرے راستے میں نکلنے کے لیے اسباب نہیں ہوتے اور وہ واپس کیے جاتے ہیں تو یہ روتے ہوئے واپس جاتے ہیں۔ خوش نصیب اللہ کا بندہ ہے جس کی جان اور مال اللہ کے نبی کے دین پر لگ جائے۔ ہاں، صحابہ تو اس کی تمنا کرتے تھے کہ اللہ کے دین ہے، اللہ کو دین کو دنیا میں زندہ کرنے اور اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو، جس کے میری جان لگ جائے۔ اللہ کے راستے کی محنت جو ہے وہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔
ہمت جب آدمی ہمت کر لیتا ہے تو پھر اللہ اپنی مدد کے ہاتھ بڑھا کر اس کو قبول کر لیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، جس طرح ہم نے مولانا اسماعیل صاحب کی یہ پیاری کارگزاری سنی، تو ہمیں بس یہ بیانات سننے کے بعد ہمیں بس دین کا کام ہر حال میں کرنا چاہیے اور دوسروں تک دین کے کام کو پھیلانا چاہیے، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ جزاک اللہ۔